بھائی کو موضوع کروں گا اسٹیج پر، وہ آ کے اس مزید اس بارے میں بات کریں۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ اس بارے میں جو بھائی فاضل صاحب ہمارے طارق صاحب، ان کو ایک آیت پیش پڑھنے کو وہ بولنے وہ یہ تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ عام روٹین میں دیکھتے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں بھی کہ ہم عبادت کیا ہے کہ 5 وقت مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، یہ عبادت ہوگی، جبکہ اصل میں عبادت یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب احمد انہوں نے بڑی خوبصورتی سے عبادت کو سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امپلائی ہوتا ہے اور اس کا ایک باس ہوتا ہے۔ امپلائی کیا کرتا ہے کہ اس نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے گھر چلے جانا ہے۔ باس کو نہیں پتا کہ امپلائی کون ہے، امپلائی کو نہیں پتا باس کون ہے 4 بجے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے آقا اور ایک ہوتا ہے غلام۔ آقا نے غلام کو رات کے 12 بجے بھی حکم دیا ہے تو اس نے اس کو رات کے 12 بجے بھی پورا کرنا ہے غلام۔ یہ ہے عبادت۔ اللہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم امپلائیز نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ امپلائیز کی طرح فجر کے ٹائم ہم چلے گئے، ہم نے جیسے امپلائی آتا ہے اس کے بعد فجر پڑھ کے ہمیں نہیں پتہ اللہ کون ہے اور تو سے ہم بھول جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ۔ اسی طرح ظہر کے ٹائم چلے گئے، جیسے امپلائی جاتا ہے خاص وقت کے لیے اس کے بعد بھول گئے۔ یہ ہم امپلائیز نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے عبادت کرنی ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت اپنا، اب عورتوں کے لیے اسپیشل اپنا سر ڈھانپنا اپنا عبادت ہے، مرد اپنی شلوار اپنا سپر کریں یہ عبادت ہے، مرد داڑھی رکھے یہ عبادت ہے، آپ رستے میں چلتے ہوئے نظر نیچی کریں یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کہیں پہ بھی کمی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ آپ فارغ اگر ایک مرد ہے، ہم نے دیکھا مسجد میں گئے، تخنہ سپر شلوار کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ یوں کرتے ہیں، یوں تخنہ سپر کی نماز پڑھی، جا کے وعدہ کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جیسی باہر آئے پھر وہ نہیں مل سکتے، یہ عبادت ہے۔ یعنی باہر آ کے ہم ویسے ہی ساری اندر وعدہ کر کے نکلتے ہیں اللہ سے، باہر آ کے فوراً چھوڑ دیتے ہیں، یہ دغا بازی ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں۔ اصل میں یہ اللہ کے ساتھ دغا بازی اور پھر مخلوق کے ساتھ جو دغا بازی وہ تو دغا بازی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح عورتیں نماز پڑھتے ہوئے پوری طرح یوں حجاب کیا ہوتا ہے، اور جیسے انہوں نے کمرے سے باہر نکلنا ہے نماز پڑھ کے تو جناب یوں میک اپ کر کے اور پھر بال پورے سیدھے کر کے پھر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دغا بازی۔ ان چیزوں سے بچیں۔ دیکھیے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں ٹیوننگ ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ جس طرح ایک بائک ہے اور گاڑی ہے اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اگر نہ کروائیں تو وہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ بڑے رحمان ہے اور بڑے رحیم ہے، اس نے دیکھیں کتنا پیارا مہینہ دے دیا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیتا کہ کیونکہ یہ ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، دنیا ایگزامینیشن سینٹر ہے، جس وقت اللہ چاہے گا اپنا قاصد بھیج کے اس کو اس ایگزامینیشن سینٹر سے اٹھا کے بلوا لے گا اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جزا سزا دے گا۔ لیکن اللہ بڑا رحمان ہے، اس نے ہمارے لیے کئی پیدا کیے ہیں وسائل، وہ ہمیں سکھاتا ہے چیزوں کی کئی جہنم میں نہ چلے جائے، اس لیے اس نے یہ ٹیوننگ کا مہینہ رکھا کہ آپ ہماری ٹیوننگ کریں۔ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو جو سا ہے وہ بخشوانے کی کوشش کریں اور اس سے قابو پانے کی کوشش کریں۔ عورت اپنے سر کو نہیں ڈھانپ پا رہی، عورت کی بال نہیں نظر آنی چاہیے، لیکن کوشش کرے اس مہینے میں تو بال ڈھانپے۔ مرد کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس مہینے کے اندر داڑھی کو ایک بار اس مہینے میں نہیں کاٹنی ہے، تخنہ سپر شلوار رکھنے کی پریکٹس کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل گناہ ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم نے قابو پایا، ٹھیک ہے، اب اگلے مہینے جب رمضان گزر گیا آہستہ آہستہ ہم گناہ نہیں کر رہے لیکن اس کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم مکمل اس کی طرف راغب ہوتے ہیں دوبارہ رمضان آ جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا فائدہ، اس طرح ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے وہ کوئی بڑی عجیب و غریب فحش قسم کی فلمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ایڈکٹ ہو گیا ہوگا، یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے، یہ والے جو گناہ ہوتے ہیں یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتے، تو یہ ایک دن میں چھوڑے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ اسی طرح جیسے کوکین اور چرس وغیرہ کا نشہ ویسے یہ آپ نہیں کرو گے تو آپ جو سا ہے کیا کہتے ہیں اس آپ کو پریشانی ہوگی، آپ جس طرح نشئی جو سا ہے وہ تڑپتا ہے ویسے تڑپو گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا جو سا ہے عہد کریں کہ نہیں بھائی میں نے یہ نہیں کرنا، پھر اللہ سے مدد مانگیں، پھر اگر ہو جاتا ہے دوبارہ تو پھر معافی مانگیں۔ وہ حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ جو سا ہے وہ گناہ کرتا ہے نا، پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ بندے کو تم نے دیکھا، اسے پتہ ہے کہ میں رحمان ہوں، میں اسے پکڑ بھی سکتا ہوں معاف بھی کر سکتا ہوں، تو میں نے وہ اس لیے اس نے مجھ سے معافی مانگی ہو یا میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب شیطان بھی اکتا جاتا ہے کہ بھائی میں کتوں یعنی روکا، یہ تو معافی مانگتا ہے اللہ سے معاف کرتا جا رہا ہے، مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس کو، یہ سب ایک نہیں ہوتا، یہ آرام سے چھوٹے ہیں۔
یہ ایک دم آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. دوسری چیز ہے یار جو ایڈکٹ جس کے نہیں ہوتے ہم لوگ, فار ایگزامپل اب مردوں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اپنی ٹخنوں سے اوپر شلوار کرے, پینٹ کرے. اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مرد کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی ٹخنوں سے شلوار اور پینٹ نیچے لٹکتی ہو دنیا میں. کیا فائدہ نمازوں کا, روزوں کا, حج زکاتوں کا, جب اللہ نے دیکھنا ہے تم لوگوں کی طرف سارے برباد ہو جائیں گے.